ایک آیت بہت مشہور ہے جسے ہم کہتے ہیں آیت الکرسی. سب کو یاد ہے آیت الکرسی؟ سب کو یاد ہے. آدمی آیت الکرسی کا توغرا اپنے گھر پہ، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں لگاتا ہے کہ برکت ہوگی. آیت الکرسی نام ہی ہے اس آیت کی، آیت الکرسی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آخر اس آیت کو آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس نہج سے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس آیت کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ 6666 آیتوں میں یہ آیت آیت الکرسی کیوں کہلائی؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے منشا کیا ہے؟ کیوں آیت الکرسی اس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے، آیت الکرسی کو آیت الکرسی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے. اللہ کی کرسی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی میں زمین اور آسمان سب سمائے ہوئے ہیں. زمین کی وسعت، آسمان کی وسعت، یعنی زمین و آسمان کل کائنات اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی میں زمین اور آسمان سب سمائے ہوئے ہیں. تو پتہ چلا کہ آیت الکرسی کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیت میں کرسی کا ذکر ہے. اب اسی طرح ایک آیت اور لیجیے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے ہم آیت درود و سلام کہتے ہیں. آیت درود و سلام اس آیت کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں وہ آپ کو جواب مل گیا کہ کیوں آیت درود و سلام کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے اکثر علماء کو یا ائمہ کرام کو نماز میں آپ جاتے ہیں تو اگر کسی امام نے اس آیت کو پڑھا، وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو جیسے ہی کسی امام نے پڑھا یا کسی عالم نے مجمع میں پڑھا تو ہر آدمی سننے والا موجود وہ سب دروشی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ابھی جناب بشیر صاحب نے اس آیت کو پڑھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جیسے ہی ختم کیا انہوں نے، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ درود پڑھیے. تو جو اہل علم ہیں، جو جانکار ہیں، انہوں نے دروشی پڑھنا شروع کر دیا. کیوں شروع کر دیا؟ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ اے ایمان والو تم میرے نبی پر، میرے حبیب پر درود اور سلام پڑھو. تو جو ایمان والا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ درود پڑھیے. ایمان والا اہل علم وہ جان رہا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں درود پڑھنے کو کہا ہے تو وہ دروشی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک آیت آپ کو اور مل گئی قرآن کی جس آیت کو آیت درود کہتے ہیں. آیت درود. اور قرآن کی ایک آیت اور جس آیت کریمہ کو آیت میثاق کہا جاتا ہے. آیت میثاق یہ وہ چیزیں ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں. علم میں اس کو، ذہن میں، فکر میں اس کو یاد رکھنے کی ہیں. بہت بڑی کام کی چیزیں ہیں. قرآن کی ایک آیت آیت میثاق کہلاتی ہے. اب میثاق کیا ہے؟ تو میثاق یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ٹھوس وعدہ. ٹھوس وعدہ، پختہ وعدہ. اگر کسی سے پختہ وعدہ لیا جائے تو اس وعدے کو قرآن میثاق کہتا ہے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق، یعنی کسی سے وعدہ لینا. اور وعدہ ایک ایسی چیز ہے کہ مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، ہے نا؟ مومن کی علامت ہے. اور اگر مومن ہے اور وہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے. مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. کہا گیا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے اندر وہ چیز ہو تو وہ اس کو تم منافق سمجھو.
یعنی منافق کی علامت کیا ہے کہ منافق جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، تو گویا وعدہ کر کے مکر جانا یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی دلیل ہے کہ بھائی وعدہ کیا اس نے پورا نہیں کیا۔ تو پختہ وعدہ کو میثاق کہتے ہیں، پختہ وعدہ۔ اب قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے جو سورہ آل عمران میں ہے، اس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو پختہ وعدہ لیا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اسی لیے اس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ اب وہ آیت کیا ہے اور وہ وعدہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، تمام نبیوں سے وعدہ لیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ اور وہ وعدہ کب لیا؟ دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ ابھی آدم علیہ السلام آئے نہیں، نوح علیہ السلام آئے نہیں، شیس علیہ السلام آئے نہیں، زکریا علیہ السلام آئے نہیں، ابھی کوئی نہیں آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ابھی کوئی تشریف نہیں لائے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یکجا فرمایا، سب نبیوں کو، رسولوں کو ایک جگہ جمع فرمایا، اور تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ لیا کہ دیکھو میں تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا، میں تمہیں رسالت سے سرفراز کروں گا، میں تمہیں کتاب اور حکمت کی دولت سے نوازوں گا، تم دنیا میں جاؤ گے، تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں تم بھیجے جاؤ گے، میرے پیغام لے کر جاؤ گے، میرا حکم لے کر جاؤ گے، میری کتاب لے کر جاؤ گے، حکمت لے کر جاؤ گے، میں تمہیں حکمت و دولت سے نواز دوں گا، تمہیں دنیا میں جانا ہے۔ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، تمہیں کتاب و حکمت سے نوازا جائے گا۔ اور پھر کہا ثم جاءکم، غور کیجئے گا قرآن کریم کی آیت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ہمارے رسول تشریف لائیں گے۔ رسول کی آمد ابھی ہوئی نہیں ہے، رسول ہم سب کے نبی، ہم سب کے آقا و مولا دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آمد رسول سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو کہہ رہا ہے، نبیوں کا ایک مجمع جمع کیا ہے، نبیوں کی ایک مجلس بپا کیا ہے، اور اس مجلس میں جہاں انبیاء کرام کے علاوہ کسی کی روح موجود نہیں ہے، صرف انبیاء کرام ہیں، رسولان اعظام ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ثم جاءکم رسول، پھر میرے رسول تشریف لائیں گے، مصدق لما معکم، تو وہ تمہاری رسالت کی، نبوت کی تصدیق کریں گے، تمہاری کتاب کی، حکمت کی تصدیق کریں گے۔ اور سنو، جب یہ میرے رسول تشریف لے آئیں تو پھر تمہیں دو کام کرنا ہے، دو کام کرنا ہے۔ یہ خطاب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ خطاب فرما رہا ہے، سامعین کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، از آدم تا عیسیٰ سب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے وعدہ فرما رہا ہے جب میرے رسول آئیں تو پھر تمہیں دو کام کرنا ہے، دونوں لفظ قرآن میں ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یعنی تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا۔ اے آدم سن لو، اے نوح سن لو، اے ابراہیم سن لو، اے اسماعیل سن لو، اے زکریا تم بھی سن لو، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب کے سب سن لو، میرے رسول جب آ جائیں تمہاری زندگی میں، تمہارے زمانے میں، تو پھر تم اپنا ہر کام کو چھوڑ کر ان پر ایمان لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ، ان پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ان کی ضرور ضرور مدد کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے۔ اور جب اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، فرمایا اللہ نے کیا تم نے اقرار کیا؟ اب دیکھیے وعدہ کیسے لیا جاتا ہے، ہم اور آپ بھی کسی سے وعدہ کراتے ہیں تو اس سے اقرار کراتے ہیں، گواہی للواتے ہیں،
بھائی تم بولو، اقرار کرو۔ نکاح کی مجلس میں آپ کبھی گئے ہوں گے، نکاح کی مجلس میں بار بار قاضی صاحب 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہتے ہیں بولو میں نے تمہاری نکاح میں دیا، فلاں کی بیٹی کو دیا، تمہاری زوجیت میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ بولو قبل تو قبل تو قبل تو، کہتا ہاں قبل تو میں نے قبول کیا، میں نے اقرار کیا۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں سے کہہ رہا ہے، قال فرمایا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اصری، اور تم نے یہ بھاری ذمہ داری اپنے سر لیا۔ تو سب کے سب کیا بولے؟ قالوا اقررنا، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب تیرے رسول آ جائیں گے تو ہم انہی پر ایمان لے آئیں گے، ہم انہی کی مدد کرنے کے لیے لگ جائیں گے، ہم سب کچھ چھوڑ کر اسی کے ساتھ ہو جائیں گے، تیرے محبوب کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ہم